بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 18 پڑھیں گے۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 15، مومنوں کا امتحان و آزمائش، صفحہ نمبر 309۔ فصل اول، امتحان کے معنی اور اس کا نتیجہ، صفحہ نمبر 311۔ ابتدائی سے نفس انسان کے اندر ادراکات اور ملکات بالخواں ہیں، صفحہ نمبر 311۔ باطنی اور ظاہری رہنما، صفحہ نمبر 312۔ عام امتحان اور اس کا نتیجہ، صفحہ نمبر 312۔ دوسری فصل، انبیاء و اوصیاء مومین کا شدت ابتلا، صفحہ نمبر 314۔ اعمال سے نفس کے اثر پذیری کی کیفیت، صفحہ نمبر 314۔ نفس انسان میں شدائد و لذائذ کا اثر، صفحہ نمبر 315۔ انسان کا دنیا سے محروم ہونا، اس کے ساتھ لطف خدا کی دلیل ہے، صفحہ نمبر 316۔ ابتلا کے بعد مناجات و حق کی یاد، صفحہ نمبر 317۔ دنیا کی طرف متوجہ ہونے میں انبیاء و اولیاء دیگر لوگوں سے تفاوت رکھتے ہیں، صفحہ نمبر 318۔ فصل سوم، انبیاء کا جسمانی امراض میں مبتلا ہونا، صفحہ نمبر 319۔ اس بارے میں محقق مجلسی کا نظریہ، صفحہ نمبر 319۔ محقق طوسی کا نظریہ، صفحہ نمبر 319۔ مؤلف کا نظریہ، صفحہ نمبر 319۔ فصل چہارم، دنیا دار ثواب و عقاب نہیں ہے، صفحہ نمبر 322۔ دنیا کی لذتیں اور تکلیفیں مخلوط ہیں، صفحہ نمبر 323۔ استدراج، صفحہ نمبر 323۔ فصل پنجم، قوت ادراک کے مناسب ہے، شدت بلیات، صفحہ نمبر 324۔ صفحہ نمبر 309، 15ویں حدیث۔ سماعہ نے حضرت صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ حضرت صادق نے فرمایا، کتاب حضرت علی میں ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کا لیا جاتا ہے، اس کے بعد اوصیاء کا، اس کے بعد جو نیک لوگ ہوں، پھر جو ان کے بعد نیک ہوں۔ مومن اپنے اچھے اعمال کے مطابق مبتلائے امتحان ہوتا ہے، پس جس کا دین صحیح ہو اور عمل اچھا ہو، اس پر سخت بلا نازل ہوگی، یعنی امتحان سخت ہوگا، کیونکہ خدائے مومن کے لیے دنیا کو ثواب اور کافر کے لیے عقوبت نہیں قرار دیا ہے، اور جس کا دین اچھا نہ ہوگا اور اس کی عقل کم ہوگی، اس پر بلا بھی کم نازل ہوگی۔ مومن متقی پر بلا اتنی تیزی سے آتی ہے جتنی تیزی سے بارش کا پانی نشیبی زمین تک نہیں پہنچتا۔ بعض نے فرمایا ہے کہ اس جیسی حدیث میں ناس سے مراد کامل حضرات ہے، جیسے انبیاء، اوصیاء، اولیاء۔ در حقیقت یہی حضرات ناس ہیں، اور ان کے علاوہ تمام لوگ ناس ہیں، جیسا کہ حدیثوں میں ہے، مگر یہ بات غیر معقول ہے، بلکہ یہاں پر مناسب یہی ہے کہ تمام لوگوں کو مراد لیا جائے، اور اس کی وجہ بھی واضح ہے۔ کافی میں اس باب کے اندر جو حدیثیں ہیں، ان میں سے بھی یہی استفادہ ہوتا ہے، اور اگر کسی حدیث میں آیا ہو کہ ناس سے کاملین مراد ہیں، تو یہ صرف ایسی جگہ کے لیے ہے، نہ یہ کہ جہاں بھی یہ لفظ آئے وہاں کاملین مراد ہوں۔ بلا کے معنی امتحان و اختبار کے ہیں، اور یہ نیک و بد دونوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اہل لغت نے تصریح کی ہے۔ چنانچہ جوہری نے صحاح میں کہا ہے، بلا کے معنی اختبار کے ہیں، جو خیر و شر دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر مثال بیان کی ہے، خداوند عالم کا ارشاد ہے، بلاء حسنہ، مختصر یہ کہ جس چیز مصیبت ہو یا کچھ اور، اسے سے خدا اپنے بندے کا امتحان لے، اس کو بلا اور ابتلا کہتے ہیں، چاہے وہ از قبیل بیماری ہو، یا فقر و فاقہ ہو، یا ذلت و رسوائی ہو، دنیا کا منہ موڑ لینا ہو، یا ان کے مقابل کی چیزیں ہوں۔ اس لیے کہ بسا اوقات انسان کا امتحان کثرت جاہ و اقتدار، کثرت مال و منال، ریاست و عزت و عظمت سے بھی ہوتا ہے، لیکن جب بھی بلا یا بلیہ یا ابتلا یا اس قسم کے الفاظ کا مطلق ذکر ہو، تو اس سے قسم اول مراد ہوا کرتی ہے، یہ اس سے افضل ہے اور خیر سے قریب ہے۔ اماثل الناس کا مطلب ہر وہ شخص ہو جو اوصیاء کے بعد افضل و نیک ہے، اس کی بلا بھی دوسروں سے زیادہ سخت ہے، اور جو شخص ان کے بعد افضل ہے، اس کی بلا دوسروں سے زیادہ سخت ہے، اور کثرت ابتلا کے درجات فضل کے درجات کے حساب سے ہیں،
اور اس قسم کی تعبیر فارسی میں نہیں ہے، اور سقوف رقت و خفت عقل کے معنی میں ہے، جیسا کہ صحا وغیرہ میں ہے۔ پہلی فصل امتحان اور اس کے نتیجے کا بیان اور خدا کی طرف امتحان کی نسبت کیوں کر ہے۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ انسانی نفوس کے تمام ادراکات و فعالیات شروع میں اور جب اس کا تعلق بدنوں سے ہوتا ہے اور عالم ملک کی طرف حبوط کرتے ہیں تو تمام علوم و معارف میں اور اچھے برے ملکے میں بالقوہ ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ پروردگار عالم کی عنایت سے فعالیت کی طرف آنے لگتے ہیں، اور شروع میں اس کے اندر بہت ہی کمزور اور جزئی ادراکات پیدا ہوتے ہیں، جیسے احساس لمس اور دوسرے ظاہری حواس، لیکن پہلے پست پھر اس سے بھی پست قسم کے حواس سے ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد باطنی ادراکات بھی ترتیب وار اس میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ سب ملکات بالقوہ ہی ہوتے ہیں، اور اگر یہ کسی معقول چیز کے زیر اثر نہ ہوئے تو اپنی نوع کے اعتبار سے ملکات خبیثہ اس کے اندر غالب ہو جاتے ہیں اور یہ برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ داخلی اسباب مثلا شہوت، غضب وغیرہ فطری طور سے اس کو ظلم و تعدی اور فسق و فجور کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر انسان تھوڑے ہی دنوں میں ان خواہشات کی پیروی کرنے کے بعد عجیب قسم کا حیوان اور غریب قسم کا شیطان بن جاتا ہے۔ مگر چونکہ عنایت و رحمت خداوند عالم بنی آدم کے لیے روز ازل سے ہی تھی، اس لیے اس نے دو قسم کے مربی اور تہذیب سکھانے والے انسان کے لیے عطا فرمائے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے تقدیر کامل کے ساتھ بمنزلہ دو بال و پر کے ہیں کہ اگر انسان چاہے تو ان کے ذریعے جہالت و نقص و برائی و شقاوت کی پستی سے نکل کر علم و معرفت و کمال و جمال و سعادت کی بلندی تک پہنچ جائے، اور اپنے کو فطرت کی تنگنائے ضیق سے نکال کر ملکوت کے اعلیٰ اور وسیع فضا تک پہنچا دے۔ اور ان دونوں مربیوں میں سے ایک مربی باطن ہے جس کو قوت عقل و تمیز کہا جاتا ہے، اور دوسرا مربی خارجی ہے جس کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے، جو سعادت و شقاوت کے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بجائے اس مقصد کو انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ انسانی عقل خود سعادت و شقاوت کے راستوں کو تلاش نہیں کر سکتی اور عالم غیب و آخرت کا راستہ نہیں پیدا کر سکتی۔ اسی طرح قوت تمیز اور عقلی ادراک کے بغیر انبیاء کی ہدایت مؤثر نہیں ہوا کرتی، لہذا خداوند عالم نے دونوں قسم کے خارجی اور داخلی مربی مرحمت فرما کر نفوس کے اندر چھپی ہوئی مخزون قوتوں اور استعداد کو فعلیت بخشی، اور ان عظیم نعمتوں کو حق تعالیٰ نے انسان کے امتحان و اختبار کے لیے عطا فرمایا، اس لیے کہ نوع بشر کے افراد انہی دونوں قوتوں سے ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں، شقی و سعید، مطیع و عاصی، کامل و ناقص ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، جیسا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کافی شریف میں باب تمہیز اور امتحان کے اندر ابن ابی عفور کی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، حضرت نے فرمایا لوگوں کا خالص ہونا اور ان کا امتحان لیا جانا اور بہت سے لوگوں کا چھلنی سے چھان کر صاف کیا جانا اور تمیز دیا جانا ضروری ہے۔ اور باسناد خود منصور سے منقول ہے کہ منصور نے کہا مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے منصور یہ امر بہت مایوس کے بعد آئے گا، نہیں خدا کی قسم یہاں تک کہ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے تمیز دے دی جائے، نہیں خدا کی قسم یہاں تک کہ تم لوگ خالص ہو جاؤ، نہ خدا کی قسم یہاں تک کہ شقی ہونے والا شقی اور سعید ہونے والا سعید ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نے فرمایا یہاں تک کہ تم لوگ اس طرح خالص ہو جاؤ جیسے سونا خالص ہو جاتا ہے۔ کافی شریف کے اندر باب ابتلاء و اختبار کے اندر حضرت امام صادق علیہ السلام تک سند روایت پہنچی، اس میں ہے کہ کوئی بھی قبض و بسیط وجود میں نہیں آتا جب تک اس کے بارے میں قضاء و ابتلاء و مشیت الہی متعلق نہ ہو جائے۔ حضرت سے ایک دوسری حدیث میں منقول ہے اوامر و نواہی پروردگار میں قبض و بسیط اسی طرح وقت ہوتا ہے جب اس سے قضاء و ابتلاء الہی متعلق ہو جائے۔ قبض کے معنی لغت میں روکنا، منع کرنا اور لینے کے ہیں، اور بسط کے معنی نشر و عطا کے ہیں۔ ابتلاء کے معنی امتحان کے ہیں، یعنی ہر عطا، وسعت، ممانعت جو امر و نہی میں ہوتی ہے اور ہر تکلیف، یہ سب امتحان کے لیے ہوتی ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ بعثت انبیاء اور آسمانی کتابوں کا بھیجنا ایک تو انسان کو امتیاز عطا کرنے کے لیے اور دوسرے شقی و سعید نافرمان و فرمان بردار کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے ہے۔ اور خدا کے اختبار و امتحان لینے کا مطلب یہی ہے کہ انسان میں ایک دوسرے کے اندر تمیز پیدا ہو جائے، نہ یہ کہ خدا کو امتیاز کا علم حاصل ہو جائے، اس لیے کہ خدا کا علم تو محیط بر تمام اشیاء ہے اور ازلی ہے اور چیزوں کے ایجاد سے پہلے سے ہے۔ البتہ حکمہ نے ابتلاء و امتحان کے سلسلے میں کافی بسط و تفصیل سے بحث کی ہے، جس کا ذکر میزان اعتدال سے خارج ہے۔ بس مطلقاً امتحان کے یہی دو بڑے طریقے ہیں، دو بڑے نتیجے ہیں، یعنی شقی و سعید میں امتیاز۔ اس امتحان و اختبار سے بھی خدا کی حجت تمام مخلوق پر تمام ہو جاتی ہے اور پھر اعتراض کا راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو شخص سعادت و حیات جاویدان حاصل کر لے وہ ہدایت پر اور توفیق الہی اس کے شامل حال ہے، کیونکہ تمام اسباب تحصیل سعادت اس کو مرحمت فرما دیے گئے، اور جو شخص تمام ہدایت کے راستوں کے فراہم اور اسباب سعادت کے اکٹھا ہونے کے بعد شقاوت و اسباب ہلاکت حاصل کرے اور نفس و شیطان کی پیروی کرے، وہ خود سے ہلاک ہوا اور شقاوت و بدبختی میں ڈوب گیا۔ خدا کی حجت بالغہ اس پر تمام ہوئی۔ دوسری فصل، انبیاء اوصیاء مومنین کے شدید ابتلاء کی وجہ۔ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا کہ انسان جو کام کرتا ہے، بلکہ ملک بدن میں جو بھی ہوتا ہے اور وہ نفس کے ادراک سے متعلق ہو، خواہ وہ اچھا کام ہو یا برا، اس کا نفس پر ایک اثر مرتب ہوتا ہے، جس کی تعبیر روایت میں سفید نقطے اور سیاہ نقطے سے کی گئی ہے۔ اثر بہرحال مرتب ہوتا ہے، چاہے وہ چیز لذت والی ہو یا علم والی ہو۔ مثلا کھانے پینے، نکاح وغیرہ سے انسان کو جو لذت حاصل ہوتی ہے، اس سے نفس کے اندر ایک اثر پیدا ہوتا ہے اور باطن روح میں اس چیز کے لیے ایک علاقہ و محبت پیدا ہو جاتی ہے اور نفس کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ اب انسان لذتوں اور خواہشوں میں جتنا غوطہ زن ہوگا، نفس کی محبت اس دنیا سے زیادہ ہوگی اور اعتماد و بھروسہ بڑھے گا، اور نفس کی تربیت علاقہ دنیا سے بہت زیادہ ہو جائے گی، اور گویا وہ اس میں ریاض کرنے لگے گا اور دنیا پر اس کا اطمینان و بھروسہ اور بڑھ جائے گا۔ اب جتنی زیادہ اس کے ذائقے کی لذت ہوگی، اتنی محبت کی جڑیں اور مضبوط ہوں گی۔ اسباب عیش و عشرت، آرام و راحت جتنے زیادہ فراہم ہوں گے، علاقہ دنیا کا درخت اتنا ہی تند و مند ہوگا، اور نفس کی توجہ جتنی دنیا کی طرف ہوگی، اس مقدار سے وہ حق اور عالم آخرت سے غافل ہوگا۔ چنانچہ اگر نفس کی پوری توجہ دنیا کی طرف ہوگی اور اس کا مقصد مادی و دنیاوی ہو جائے گا، تو وہ حق تعالیٰ اور دار کرامت سے بے کلی اپنی توجہ سلب کر لے گا۔ لہٰذا لذتوں اور خواہشوں کے سمندر میں ڈوبنا قہری طور سے محبت دنیا پیدا کرتا ہے، اور دنیا کی محبت دوسری چیزوں سے نفرت کا باعث بن جاتی ہے اور ملک کی طرف توجہ ملکوت سے غفلت پیدا کر دیتی ہے۔ چنانچہ اس کے برعکس کسی چیز سے برائی دیکھتا ہے اور ناپسندیدگی کا احساس کرتا ہے تو اس میں ادراک کی صورت نفس کے اندر ایک نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ اب وہ صورت جتنی قوی ہوگی، باطنی نفرت بھی اسی قدر شدید ہوگی۔ مثلاً اگر کوئی ایسے شہر میں چلا جائے جہاں مرض و علم کی اس پر بھرمار ہو، خارجی اور داخلی ناپسندیدہ چیز سے بکثرت اس کا سابقہ رہا ہو، تو وہ فطری طور سے اس جگہ سے نفرت کرے گا اور وہاں نہ جائے گا۔ اب مصائب جتنے زیادہ پڑے ہوں گے، نفرت و انصراف اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اب اگر اس کو کسی اچھے شہر کا پتہ ہوگا تو وہاں کوچ کر جائے گا، اور اگر وہاں نہ جا سکتا ہوگا تو کم سے کم اس جگہ سے دلی لگاؤ ضرور ہوگا اور اس کا دل وہیں لگا رہے گا۔ اس طرح اگر انسان نے اس دنیا میں مصیبت و تکلیف، بیماری و گرفتاری برداشت کی ہے، فتنوں مشقتوں سے برابر پالا پڑتا رہا، تو فطرتاً اس سے متنفر ہو جائے گا اور اس سے دل بستگی بھی کم ہو جائے گی، اس پر بھروسہ کم رکھے گا۔ اسی کے ساتھ اگر دوسرے عالم کا عقیدہ رکھتا ہوگا اور ایسی وسیع فضا کا سراغ رکھتا ہوگا جو ہر تکلیف و الم سے خالی ہو، تو قہری طور سے وہاں کا سفر کرے گا، اور اگر جسمانی سفر نہ کر سکا تو روحانی سفر کرے گا اور وہاں سے دل لگا بیٹھے گا۔ اور یہ بات بہت ہی واضح ہے اور سب ہی کو معلوم ہے کہ تمام اعمالی، اخلاقی، روحانی خرابیاں دنیا کی محبت اور آخرت و خدا سے غفلت کی بنا پر پیدا ہوتی ہیں۔
دنیا کی محبت ہر خطا کی بنیاد ہے، اس لیے تمام روحانی، اخلاقی، عملی اصلاح خدا اور دار کرامت کی طرف توجہ اور دنیا سے بے علاقہ اور اس کی زیبائش پر بھروسہ نہ کرنے پر موقوف ہے۔ اس مقدمے سے یہ معلوم ہو گیا کہ خدا کا لطف اور اس کی عنایت جس پر زیادہ ہوتی ہے، اس ذات مقدس کا رحم جس کے شامل حال ہوتا ہے، وہی اس دنیا اور اس کی زیبائش سے پرہیز کرتا ہے، اور فتنے و بلائیں بھی اس شخص پر زیادہ نازل ہوتی ہیں تاکہ اس کی روح اس دنیا اور اس کی زیبائش سے نفرت کرنے لگے اور اپنے ایمان کے مطابق آخرت کی طرف متوجہ ہو، اور اس کا دل بھی ادھر ہی متوجہ ہو جائے۔ شدت ابتلا کے لیے اگر اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہ ہوتی تب بھی یہ کافی تھی۔ حدیثوں میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ چنانچہ کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا اپنے بندہ مومن کو بلاؤں کا تحفہ اس طرح پیش کرتا ہے جس طرح اپنے سفر سے پلٹ کر آنے والا اپنے اہل و عیال کے لیے ہدیہ پیش کرتا ہے، اور دنیا سے اس کو اسی طرح پرہیز کرتا ہے جس طرح طبیب اپنے مریض کو پرہیز کراتا ہے۔ دوسری حدیث میں بھی یہی مضمون آیا ہے۔ کسی کو یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ خدا کی اپنے بعض بندوں سے محبت نعوذ باللہ جزاف اور بلا وجہ ہوا کرتی ہے، بلکہ مومن و بندہ خدا ہو قدم بھی خدا کے لیے اٹھاتا ہے، خدا کی عنایت اس کی طرف ہوتی ہے اور خدا اس سے ایک ذرا قریب ہو جاتا ہے۔ ایمان کے مراتب اور اسباب توفیق کے مہیا ہونے کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو تاریک راستے میں چراغ لے کر چلتا ہو۔ وہ جو قدم بھی اٹھائے گا اس کا اگلا حصہ روشن ہو جائے گا اور وہ دوسرے قدم کے لیے رہنما ہوگا۔ اسی طرح انسان آخرت کے لیے جو قدم اٹھائے گا اس کا راستہ روشن ہو جائے گا۔ پروردگار کی عنایت اس کے لیے زیادہ ہوگی۔ عالم قرب کے اسباب اور عالم بعد سے نفرت پیدا ہوتی جائے گی، کیونکہ زمان تکلیف انبیاء و اولیاء کی اطاعت کا علم خدا کو ازل سے ہی تھا، اس لیے ان حضرات کے ساتھ خدا کی ازل سے عنایتیں بھی تھیں۔ جیسے اگر آپ کے دو بچے ہوں اور آپ کو ان کے بچپنے ہی میں معلوم ہو جائے کہ ایک ہمیشہ ایسا کام کرے گا جو آپ کی خوشنودی کا سبب ہوگا اور دوسرا ہمیشہ ایسے امور انجام دے گا جو آپ کی ناراضگی کا سبب ہوں گے، تو قہری طور سے آپ کی عنایت و توجہ مطیع لڑکے کی طرف زیادہ رہے گی۔ خدا کے خاص بندوں کا مبتلا مصیبت ہونے کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب یہ حضرات پریشانی اور گرفتاریوں میں ہوتے ہیں تو بارگاہ اقدس الہی میں تضریع و زاری اور مناجات کرتے ہیں، اس طرح ذکر و فکر سے مانوس ہو جاتے ہیں، اور انسانی فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ مصیبتوں کے وقت ہر اس چیز سے وابستگی کی کوشش کرتا ہے جس سے نجات کا احتمال ہو، حالانکہ سلامتی اور راحت کے وقت اس سے غافل رہتا ہے، اور چونکہ خاصان خدا پروردگار کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتے لہٰذا اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دنیا سے قطع تعلق کر کے صرف اسی سے وابستگی پیدا کرتے ہیں، اور خدا بھی ان لوگوں پر عنایت کرتا ہے اور انقطاع عین الخلق کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اگرچہ یہ وجہ اور اس سے پہلے والی وجہ دونوں انبیاء اور کامل اولیاء کے سلسلے میں درست نہیں ہیں، کیونکہ ان حضرات کا مرتبہ اس سے کہیں بلند ہے اور ان کے قلوب ایسے نہیں ہیں کہ ان امور کے ذریعے دنیا سے علاقہ و تعلق پیدا کریں یا ان امور کی وجہ سے ان کے توجہ یا انقطاع میں کوئی فرق پڑ سکتا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انبیاء اور کامل اولیاء اپنے باطنی نور اور روحانی مکاشفات کی بنا پر، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا دنیا و زیبائش دنیا کی طرف نظر لطف نہیں رکھتا اور دنیا و مافیہ خدا کی نظر میں پست و ذلیل ہے، اس بنا پر ان حضرات نے فقر کو غنا پر اور ابتلا کو راحت پر اور بلیات کو دوسری چیزوں پر مقدم کیا ہے، اور احادیث شریفہ میں اس کا شاہد بھی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، جبرائیل زمین کے خزانوں کی کنجیاں لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولے، اگر آپ ان کو قبول کر لیں تو آپ کے اخروی درجات میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر رسول اکرم نے تواضع خدا کے لیے قبول نہ فرمایا اور فقر کو اختیار فرمایا۔ کافی میں حدیث کی سند امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچائی گئی، جس میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نے فرمایا، کافر خدا کی نظر میں ناچیز ہے، یہاں تک کہ اگر وہ دنیا و مافیہ کا سوال کرے تو خدا اس کو دے دے گا، اور یہ صرف خدا کی نظر میں دنیا کی بے وقتی کی وجہ سے۔ ایک حدیث میں ہے، خدا نے جب سے عالم اجسام کو پیدا کیا اس کی طرف کبھی نظر لطف نہیں فرمایا۔ مومنین کے شدت ابتلا کی وجہ وہ بھی ہے جس کا ذکر روایات میں ہے کہ
مومن کے لیے درجات ہیں، اور جب تک وہ بلاؤں اور آلام و امراض میں مبتلا نہ ہوں گے ان درجات کو حاصل نہ کر سکیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ درجات دنیا سے اعراض کی صورت میں اور خدا کی طرف توجہ کی صورت میں حاصل ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان بلاؤں کی ایک ملکوتی صورت ہو کہ جب تک عالم ملک میں اس کا ظہور نہ ہو اور مومن اس میں مبتلا نہ ہو اس کو حاصل نہ کر سکتا ہو، جیسا کہ کافی میں حدیث کی سند حضرت صادق تک پہنچائی ہے کہ جس میں امام صادق سے منقول ہے، خدا کے پاس بندے کی منزلت ہوتی ہے جس کو وہ دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت سے حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 1 اس کا مال چلا جائے، نمبر 2 اس کے جسم پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی خبر شہادت کے سلسلے میں آیا ہے کہ آپ نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا کہ رسول خدا نے مظلوم امام سے فرمایا، تمہارے لیے بہشت میں ایک درجہ ہے جس تک رسائی صرف شہادتی کے ذریعے ہو سکتی ہے، البتہ راہ خدا میں شہادت کی ملکوتی صورت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک وہ ملک میں واقع نہ ہو جائے، جیسا کہ علوم عالیہ میں مبرہین اور احادیث متواترہ میں ہے کہ ہر عمل کی دوسرے عالم میں ایک صورت ہے۔ کافی میں حضرت صادق سے منقول ہے، عظیم اجر عظیم بلا سے وابستہ ہے، خدا کسی قوم کو اس وقت تک دوست نہیں رکھتا جب تک اس کو مبتلا نہ کر دے۔ اس مضمون کی حدیثیں بہت ہیں۔ تیسری فصل علامہ مجلسی فرماتے ہیں، ان حدیثوں میں یعنی سنی و شیعہ طریقے سے وارد ہوئی وہ حدیثیں جن میں انبیاء کے ابتلا کا ذکر ہے، جو بات بیان کی گئی ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حسی امراض اور جسمانی بیماریوں میں انبیاء و اوصیاء بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ حضرات اجر عظیم و تفاوت درجات کی وجہ سے دوسرے پر اولیت رکھتے ہیں، مگر ان کی بیماریوں یا بلاؤں میں مبتلا ہونا ان کے عظمت مقام کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کے تثبیت امر کا سبب بنتا ہے، بلکہ ان سے صادر ہونے والے معجزات اور خارق عادت امور کے ظہور کی وجہ سے اگر ان کو بلاؤں میں مبتلا نہ کیا جائے تو لوگ ان کے بارے میں وہی سب کچھ کہنے لگیں جو عیسائی اپنے پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں، اور یہ علت خود روایات میں آئی ہے۔ اور محقق مدقق توسی حکیم عظیم قدوسی عطر اللہ مرقدس انبیاء کو کن چیزوں سے مبرہ ہونا چاہیے اس کے ضمن میں اپنی کتاب تجرید کے اندر فرماتے ہیں، جن چیزوں سے لوگوں کو نفرت ہو انبیاء کو اس سے بری ہونا چاہیے۔ علماء اسلام کے علامہ جن کو علامہ ہلی کہا جاتا ہے اس کی شرح میں فرماتے ہیں، انبیاء کو نفرت آور امراض مثلاً سلس البول الفائز جزام برس سے اس لیے منزہ ہونا چاہیے کہ ان امراض سے لوگوں کو نفرت پیدا ہوتی ہے جو غرض بعثت کے مخالف ہے۔ مؤلف کہتے ہیں اگرچہ مقام نبوت روحانی مدارج اور نفسانی کمالات کے تابع ہوتا ہے، جسم و جسمانیت سے اس کا کوئی ربط نہیں ہوتا اور جسمانی امراض اور جسمانی نقص سے روحانی کمالات میں کوئی کمی نہیں پیدا ہوتی، اور نفرت آور بیماریاں انبیاء کے مرتبہ و عظمت کو گھٹا نہیں سکتی۔ اگر ان کو ان کے معید درجات نہ بھی مانا جائے اور موقد کمالات نہ بھی تسلیم کیا جائے تب بھی ان بیماریوں سے ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، جیسا کہ اس سے پہلے اشارہ کیا گیا ہے۔ اس لیے نفرت آور امراض سے بری ہونا ضروری نہیں ہے، مگر دونوں محقق نے جو بات کہی ہے وہ بھی خالی از وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ عوام الناس مقامات کے درمیان تمیز نہیں دے پاتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جسمانی نقص روحانی نقص کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کم از کم جسمانی نقص روحانی نقص کے ساتھ بہرحال ہوتا ہے، بلکہ بعض نقائص کو علو مرتبہ اور رفعت شان کے منافی سمجھتے ہیں۔ اس لیے عنایت پروردگار عالم کا تقاضا ہے کہ جو انبیاء صاحب شریعت ہوں اور مابعوث بر رسالت ہوں ان کو ایسے امراض سے پاک رکھے جو باعث وحشت و نفرت ہوتے ہیں۔ لہٰذا انبیاء کا ایسے امراض میں مبتلا نہ ہونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس سے مقام نبوت میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ یہ فائدہ تبلیغ کو مکمل کرنے کے لیے ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں کہ بعض ایسے انبیاء جو صاحب شریعت نہ ہوں وہ ان امراض میں مبتلا ہو جائیں، اور بڑے بڑے اولیاء و مومنین بھی اس قسم کے بلاؤں میں گرفتار ہوئے ہیں، چنانچہ حضرت ایوب جناب حبیب نجار وغیرہ میں مبتلا ہوئے۔ حضرت ایوب کے سلسلے میں تو بہت سی روایتیں ہیں کہ وہ مبتلا ہوئے تھے، مثلاً تفسیر علی بن ابراہیم میں ابو بصیر کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک لمبی حدیث کے سلسلے میں فرمان ہے،
خداوند عالم نے ابلیس کو جناب ایوب کے پورے جسم پر عقل و آنکھوں کو چھوڑ کر مسلط کر دیا۔ ابلیس نے ان کے جسم میں ایک پھونک ماری جس سے سر سے لے کر پیر تک پھوڑا ہو گیا، اور جناب ایوب ایک طویل مدت تک اسی طرح رہے اور حمد و شکر الہی بجا لاتے رہے، یہاں تک کہ ان کے بدن میں کیڑے پڑنے لگے۔ جب وہ کیڑے بدن سے گر پڑتے تھے تو حضرت ایوب اٹھا کر اسی جگہ جسم میں رکھ کر فرماتے تھے، اسی جگہ واپس جاؤ جہاں سے خدا نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے جسم سے ایسی بدبو پیدا ہو گئی کہ ان کے گاؤں والوں نے وہاں سے نکال کر ان کو گاؤں کے باہر مزبلہ جہاں پر کثافتیں ڈالی جاتی ہیں پر پھینک دیا۔ کافی میں ابو بصیر کے حوالے سے امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں، میں نے امام سے کہا، قول خدا ہے، جب قرآن پڑھو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لو۔ ظاہر ہے شیطان کو مومنین اور خدا پر بھروسہ کرنے والوں پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ امام نے فرمایا، اے ابا محمد، خدا کی قسم، شیطان مومن کے جسم پر مسلط ہو سکتا ہے مگر اس کے دین پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ شیطان کو حضرت ایوب کے جسم پر مسلط کیا گیا تھا، اس نے ان کے جسم کو بدصورت بنا دیا تھا لیکن ان کے دین پر مسلط نہیں کیا گیا۔ اسی طرح کبھی مومنین کے جسموں پر مسلط کر دیا جاتا ہے مگر ان کے دین پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ ناجیت سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا، مغیرہ کہتے ہیں، مومن کبھی جزام، برص اور فلاں فلاں بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے فرمایا، یقیناً وہ حبیب نجار کے احوال سے غافل ہے۔ صاحب یاسین حبیب نجار کے ہاں تکنی تھی، پھر ان کی انگلیاں ٹھیک ہوئیں۔ حضرت نے کہا، گویا میں ان کی انگلیوں کے تشنج کو دیکھ رہا ہوں۔ جناب حبیب نجار اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کو خدا سے ڈرایا۔ دوسرے دن پھر آ کر ڈرایا تو ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا۔ سنو، مومن ہر بلا میں مبتلا ہو سکتا ہے اور ہر قسم کی موت مر سکتا ہے، پس وہ خود اپنے کو قتل نہیں کر سکتا۔ صاحب یاسین حبیب نجار اور تکنی جو نون کے ساتھ اکثر نسخوں میں آیا ہے، اس کا مطلب بنا بر قول علامہ مجلسی تشنج و مسئلہ ہونے کے ہیں۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں، گویا جزام کی وجہ سے ان کی انگلیوں میں تشنج پیدا ہو گیا تھا۔ اس فرمائش میں تأمل ہے۔ ان حدیثوں اور ان کے علاوہ دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین و انبیاء کبھی بعض مصلحت کی بنا پر نفرت آور امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان روایات کے مقابلے میں دوسری روایتیں بھی ہیں جن میں حضرت ایوب کی تشویہ خلقت کی نفی کی گئی ہے اور ان کے بدن شریف میں بدبو پیدا ہونے کی بھی نفی کی گئی ہے۔ ان روایات کو ذکر کر کے دونوں میں جمع کرنے کی کوشش کی جائے، اس میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ اس قسم کے امراض نہ مومنین کے لیے مضر ہیں اور نہ ان سے انبیاء میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے، بلکہ یہ بلندی مقام اور علو مرتبہ کے سبب بنتے ہیں۔ چوتھی فصل، دنیا دار ثواب و عقاب نہیں ہے۔ یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جو نقص و قصور، ضعف و کمی ہے، اس کی وجہ سے نہ یہ خداوند عالم کا دار کرامت و جائے ثواب بن سکتی ہے اور نہ ہی محل عذاب و عقاب بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ خدا کا دار کرامت وہ عالم ہے جس میں صرف نعمت و نقمت و عذاب کا تصور تک نہ ہو، جس میں صرف راحت ہو، رنج و تعب کا شائبہ بھی نہ ہو، اور اس دنیا کے اندر ایسی نعمت کا امکان نہیں ہے کیونکہ یہ تو دار تزاحم ہے، اس کی ہر نعمت اس کے ساتھ رنج و زحمت و نقمت مخلوط ہے۔ بلکہ حکمہ نے تو یہ کہا ہے کہ لذت ہی نہیں ہے، صرف دفع الم ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہاں کی لذتیں موجب الم و تکلیف ہے، کیونکہ یہاں کی ہر لذت میں رنج و الم و تعب ہے۔ بلکہ اس دنیا کا مادہ ہی ایسا ہے جس میں خالص رحمت اور خالص نعمت ناممکن ہے۔ اسی طرح اس دنیا کا عذاب، زحمت، رنج و تعب بھی خالص نہیں ہے، بلکہ ہر رنج و تعب کے ساتھ نعمت و نعمتیں لپٹی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی علم و بیماری، رنج و محنت اس دنیا کے اندر خالص نہیں ہے۔ خود اس دنیا کے مواد عذاب خالص و مطلق کے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور دار عذاب و عقاب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خالص عقاب اور صرف عذاب ہو۔ اس عالم کے اسقام و آلام کا طریقہ اس عالم جیسا نہیں ہے کہ ایک عضو سے متعلق ہو دوسرے سے نہ ہو۔
ایک عضو سالم اور راحت کے ساتھ ہو اور دوسرا مریض و تعب و زحمت کے ساتھ ہو۔ جس حدیث کی میں شرح کر رہا ہوں اس میں بعض چیزوں کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ ارشاد ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے دنیا کو نہ تو مومنین کے ثواب کی جگہ اور نہ کافر کے عقاب کی جگہ قرار دی ہے۔ یہ تو دار تکلیف ہے، آخرت کی کھیتی عالم کسب ہے، وہاں آخرت دار جزا و سزا اور دار ثواب و عقاب ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں اگر کوئی مصیبت و فحشا کا ارتکاب کرے یا کسی پر ظلم و تعدی کرے تو جو لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ خدا کو چاہیے فوراً اس کا تدارک کر دے، ظالم کا ہاتھ کاٹ دے، اس کا قلع کما کر دے، وہ اس بات سے غافل ہے کہ یہ بات خلاف ترتیب ہے، خدا کی سنت جاریہ کے مخالف ہے۔ یہ تو دار امتحان اور شقی و سعید مطیع و عاصی میں امتیاز کرنے کی جگہ ہے۔ یہ فعلیات کے ظہور کا عالم ہے، ملکات و اعمال کے نتائج کے ظہور و بروز کی جگہ نہیں ہے۔ اور اگر اتفاق سے خدا کسی ظالم کو گرفتار بلا کر دے تو کہا جا سکتا ہے کہ ظالم کے حق میں خدا کی عنایت ہے۔ اگر خدا ظالم و گناہ گاروں کو ان کی حالت پر چھوڑ دے تو یہ استدراج ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، ہم ان کو آہستہ آہستہ اس طرح پکڑ لیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، بے شک میری تدابیر مضبوط ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ جو ان کو مہلت و فارغ البال دے رکھی ہے اور وہ ان کے حق میں بہتر ہے، حالانکہ ہم نے مہلت و فارغ البالی صرف اس وجہ سے دی ہے تاکہ وہ اور خوب گناہ کر لیں، اور آخر تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک نئی نعمت دے دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ استغفار چھوڑ دیتا ہے، اور یہی استدراج ہے۔ 5ویں فصل شدید روحانی بلا شدید اور ادراک کے تابع ہے۔ شدید روحانی بلا شدید ادراک کے تابع ہے۔ حدیث شریف کے ذیل میں جو یہ فرمایا، جس کا دین کمزور ہو، عقل ضعیف ہو، اس کی بلا بھی کم ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلیات میں عمومیت ہے، یہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، اس لیے کہ کمزور عقلی اور کم ادراک والے اپنی عقل و ادراک کے مطابق روحانی بلاؤں اور مکروہات عقلیہ سے مامون ہیں، لیکن جن کی عقل کامل اور جن کا ادراک شدید ہوتا ہے وہ بمقدار کمال عقل و شدت ادراک روحانی بلاؤں سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ان کا ادراک جتنا کامل اور روحانیت جتنی قوی ہوگی اتنی زیادہ شدت کے ساتھ بلیات و مکروہات کا احساس بھی شدید ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم کے اس جملہ جتنی اذیت مجھے دی گئی کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی کہ بازگشت اسی مطلب کی طرف ہو، اس لیے کہ جو شخص عظمت و جلالت ربوبیت کو زیادہ سمجھتا ہوگا اور خداوند عالم کے مرتبے کو زیادہ پہچانتا ہوگا، بندوں کی نافرمانی اور احترام کے قائل نہ ہونے سے وہ زیادہ متاثر و مقالم ہوگا۔ اسی طرح جس کا رحم و کرم لطف و عنایت خدا کے بندوں پر زیادہ ہوگا، اس کو بندوں کی نافرمانی انحراف بدبختی سے اذیت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اور چونکہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات میں اور دیگر مدارج میں بھی تمام انبیاء و اولیاء سے اور تمام بنی آدم سے زیادہ کامل و اکمل تھے، اس لیے آپ کی اذیت بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی دوسری توجیہ ہے مگر اس کا ذکر یہاں پر مناسب نہیں ہے۔ واللہ العالم واللہ الحمد۔